مولانا عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد عالم مجلس کے دوسرے امیر قاضی احسان احمد شجاع آبادی وہ 9 مارچ 1963 میں امیر منتخب ہوئے. فرمایا کرتے تھے انگریز نے مرزا قادیانی جیسا بد اخلاق بد معاملہ عیار دھوکے باز انسان تیار کیا. اگر یہ شخص صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی حرکات کرتا تو کوئی اس کو برداشت نہ کرتا اور فوراً اس کو ختم کر دیتا. اور یہ قاضی احسان صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجلس کے امیر ہیں کہ ختم نبوت کے کام کی بنا پہ ان کو جیل ہو گئی. ابھی جیل ہی کے اندر تھے کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا. اجازت مانگی کہ مجھے جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. فرمایا کہ نہیں، آپ معافی مانگو. فرمایا کوئی معافی نہیں، باپ کا جنازہ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اللہ شان نے ہمیں ایسے عظیم اکابر عطا فرمائے. ان کے انتقال کے بعد مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم مجلس کے تیسرے امیر منتخب ہوئے. اور یہ زمانہ تھا 1966 کا. اور مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات آپ نے پہلے بھی سنے. عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے قیامت تک اس امت کے وحدت کا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں پنہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اصل میں وحدت اسلامی کو پارا پارا کر دینے کا مدعی اور متمنی ہے. مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ عظیم ایک انسان تھے، پنجابی کے خطیب تھے. اور ایسی میں نے کے بیانات سنے ہیں ریکارڈ کے اوپر جو موجود ہیں. براہ راست تو سننے کی موقع نہیں ملا کیونکہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو جو ان کے اگر آپ کو ملے تو بڑے عجیب اور پنجابی ٹھوس پنجابی کے اندر خاص طور پر فیصلہ آبادی لوگ ملتان کے لوگ ان کے بالکل قریب کی زبان ہے. پنجابی کی جھٹکی مثالیں دیتے تھے. پڑھا لکھا آدمی بھی جہل سے جہل بھی بڑا محظوظ ہوتا تھا. اور دیہاتی پنڈو جو لوگ تھے ان کو سمجھانے کا ملکہ میرے خیال اس وقت کوئی ایسا خطیب نہیں جو ملکہ اللہ شان نے مولانا محمد جلندری کو عطا فرمایا تھا. مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد مجلس کے چوتھے امیر جو مقرر ہوئے وہ چوتھے امیر مجلس کے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ. یہ ابتداء مرزائی تھے لیکن اللہ شان جس سے دین کا کام لے لے خواب کے اندر مرزا قادیانی کو سور کی شکل میں دیکھا کہ جہنم میں جل رہا ہے. اٹھے بیدار ہوئے، توبہ کی اور قادیانیت کی کتابوں کا اثر نو مطالعہ شروع کر دیا. فرماتے تھے کہ میں جیسے ان کو مطالعہ مرزائیوں کی کتابوں کا کرتا تھا، جوں جوں میں نے مرزائیت کی کتب کا مطالعہ کیا اتنا ہی مرزے کا کذب اور کا جھوٹا ہونا مجھ پہ واضح ہوتا گیا. اللہ شانہ نے ہدایت عطا فرمائی، پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ عالم مجلس کے چوتھے امیر منتخب ہوئے. اور ایسے ماہر تھے اللہ شانہ نے کو صلاحیت عطا فرمائی تھی مرزائیوں کی کتب سے جواب دیتے تھے. اور ایسے مناظر تھے کہ ان کے مقابلے میں کسی مرزائی کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. فرمایا کرتے تھے ہم نے بارہا اعلان کیا، بے شمار مناظروں میں چیلنج کیا کہ تم حیات وفات عیسیٰ پر اجرائے نبوت پہ ختم نبوت پہ مناظرے کرتے ہو، صدق مرزا کے سلسلے میں مرزا قادیانی کے عنوان سے مناظرے کرتے ہو. ہمیں ان میں کسی ایک مسئلے میں ایک ایسی بات پیش کر دی جائے وفات عیسیٰ کے بارے میں اور اجرائے نبوت کے بارے میں، صدق مرزا کے بارے میں، جس میں دھوکہ دہی
اور کذب بیانی سے کام نہ لیا گیا ہو، لیکن کسی مرزائی ماں کے لال کو ان کے مطالبہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ یہ چوتھے امیر تھے آج مجلس تحفظ ختم نبوت کے۔ ان کے بعد اللہ شانہ نے پانچواں امیر آج مجلس کے لیے جو عنایت فرمایا وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور سرخیل مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی سرپرستی میں 1974 میں مرزائیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اور یہ ملفوظ آپ کو پہلے مرتبہ بھی میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ جب تحریک کی قیادت کے لیے جا رہے تھے تو اپنے مدرسے کے مفتی صاحب کو فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب، میں تحریک کی رہنمائی کے لیے جا رہا ہوں اور یہ کفن ساتھ لے کے جا رہا ہوں، یا تو قانون کے مطابق مرزائیوں کو کافر ٹھہراؤں گا یا اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دوں گا۔ اور جب یہ مسئلہ ختم ہوا، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، فرمایا قادیانی فتنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بےتاب تھی۔ اس مسئلے کے حل پر منامات اور بشارت کے ذریعے عالمی ارواح میں اکابرین امت اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت بھی محسوس ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی، فرمایا میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ان بشارتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ ان کے بعد سب سے زیادہ عرصہ جو اس عہدے پر فائز رہے مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 27 دسمبر 1977 کو منتخب ہوئے، اور سب سے زیادہ ختم نبوت کے کام کو دنیا کے اندر جو پیزارائی حاصل ہوئی اور کام بڑھا وہ خواجہ صاحب کے زمانے میں ہوا، اور اس مجلس کو ایک منظم انداز کے ساتھ ایک نئے سرے سے ایک اس میں روح پھونکی، وہ ساری محنتیں خواجہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہوئی۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت بالکل خاموش طبع تھے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، کوئی جملہ زبان سے بہت کم فرماتے تھے، اور خاموشی ہی کے اندر اتنا کام کر گئے کہ بڑے سے بڑے خطیب، بڑے بڑے لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے اتنا کام اپنی تقریروں سے نہ کر سکے جتنا وہ خاموشی سے کر گئے۔ میں عرصہ دراز حضرت کے پاس رہا، کئی کئی دن حضرت کی خدمت میں وہاں کنیا شریف میں جا کے رہنا ہوتا تھا، رمضان کا آخری عشرہ اکثر وہاں حاضری ہوتی تھی، مولانا عبد الرحمان صاحب ریمنڈ والے اکثر اکٹھے ہی ہوتے تھے، تو بالکل خاموش ہوتے تھے۔ روزانہ 3 پارے تراویح کے اندر ہوتے تھے، 3 پاروں کے بعد حضرت بیٹھ جاتے مراقبے کے لیے، پھر سحری کا وقت، سحری کے بعد پھر فجر کی نماز، یعنی اللہ شان نے وہ ان کو اونچی پرواز عطا فرمائی۔ جب تک حضرت موجود تھے محسوس نہیں ہوتا تھا، جب حضرت کا انتقال ہو گیا 5 مئی 1910 5 مئی 2010 کے اندر، پھر جا کے محسوس ہوا کہ کتنی بھی دولت ہمارے پاس تھی جو اللہ کے پاس چلے گئی۔ ان کے بعد ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ یہ مجلس کے 8ویں امیر مقرر ہوئے، انہوں نے بڑا کام کیا، اور عبدالرزاق سکندر کے بعد جو امیر مقرر ہوئے عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی اختیار کریں گے تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ وہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کا نام بھی آپ کو یاد رہے گا، ان کا پیغام بھی آپ کو یاد رہے گا کہ یہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر آج ہم بچوں کو کلمہ طیبہ کی طرح اس حدیث کو یاد کروا دیں تو ہمارے بچے نسلیں بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں سکول کے اعتبار سے، مدرسے کے اعتبار سے اور زبان ناظرے کے اعتبار سے کم یہ حدیث تو ہر بچے کی زبان پہ ایسے چڑھ جانی چاہیے جیسے کلمہ یاد ہوتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔
یہ ہر بچے کی زبان پہ ہونا چاہیے، وہ ناظرے کا ہو، وہ حفظ کا ہو، کسی درجے کا ہو، سکول کالج کا ہو، یہ حدیث ہر ایک کی زبان پہ عام ہونی چاہیے۔ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ اس وقت جو موجودہ امیر ہمارے وہ ناصر الدین خاکوانی، اللہ کریم ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے بارے میں ایک ملفوظ یاد رکھیں کہ حضرت ختم نبوت کا جو مطلب بتلاتے ہیں بالکل آسان اور بہت سے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور ہم آزاد ہو گئے ہیں، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اب ایسا دین عطا ہو گیا کہ اب اس زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اصول سمجھنے کے لیے، طریقے سمجھنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی امت محمدیہ کا فخر ہے اور وجہ شرف ہے۔ یہ نہیں کہ یہ امت آئی بعد میں ہے، جنت میں پہلے جائے گی، ان کے اعمال کچھ ایسے ہیں، یا یہ ان کی عمریں زیادہ ہیں یا ان کا حسن زیادہ نہیں۔ فرمایا ان کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اور ختم نبوت کے صدقے یہ نبوت والا کام ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا کہ ہم ختم نبوت کے کام کو آگے لے کے بڑھیں، اللہ کے محبوب کے دین کے پھیلانے کے لیے میں اور آپ استعمال ہو جائیں۔ اور فرمایا ہماری تمام تائیدات اس کام کرنے والے ختم نبوت کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جو آدمی اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، صرف امت کی دعائیں نہیں، اکابرین کی دعائیں نہیں، مشائخ کی دعائیں نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے توجہات اور فیض بھی اس آدمی کو حاصل ہوتا رہتا ہے جو اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے تحفظ پہ کام کو کرتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ عزم کریں، ارادہ کریں، اپنے رب سے وعدہ کریں، جب تک بھی جان میں جان ہے، سانس میں سانس باقی ہے، ہماری زندگیاں تو ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، وقت نہیں آئے گا کہ دین تقاضا کرے، عقیدہ ختم نبوت تقاضا کرے کہ قربانی دو، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائے۔ ایسے نہیں ہوگا، ہم جان لگا دیں گے لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اس کاج کے لیے قبول فرما لے۔